السلام علیکم دوستوں صہیونیوں کا خدا دجال کا مجسمہ لاہور میں کیسے آیا؟ لاہور میوزیم میں 12 فٹ لمبا ایک شیطانی مجسمہ لگایا گیا ہے۔ اس مجسمے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے عالمی صہیونی فری میسن اور الومناٹی لوگ اپنا خدا مانتے ہیں۔ تصویر غور سے دیکھیے، اسے بمفٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور صہیونیوں کے نزدیک ان کا آنے والا مسیحا یعنی دجال بالکل ایسا ہی ہوگا۔ صہیونی اس مجسمے کی باقاعدہ پوجا بھی کرتے ہیں، بلکہ اب تو یورپ میں باقاعدہ عیسائیوں کی طرح بمفٹ کو پوجنے کے لیے بھی چرچ بنائے جا چکے ہیں۔ بمفٹ کی تاریخ یہ ہے کہ صہیونیت کے مطابق بمفٹ خدائی شکتی کا حامل ایک جانور نما انسان تھا۔ اس کا جسم انسان جیسا لیکن سر بکرے کی طرح تھا۔ لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کی اور یوں زمانے بیتے اور صہیونیت کی بانی تنظیم فری میسن نے اسے واقعی اپنا خدا بنا کر پیش کیا۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ سب کے ساتھ صہیونیت کے رازوں سے پردہ اٹھانے والا ایک ناول دی ڈاونچی کوڈ پڑھنے کا کہا تھا۔ اس ناول میں اس بمفٹ اور اس کے عالمی صہیونیت سے تعلق کی تمام تفصیل بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بمفٹ عالم اسلام کے مرکز پاکستان کے شہر لاہور میں کیا کر رہا ہے؟ عام دماغ رکھنے والے اس گیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ عام آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ ایک میوزیم ہے، یہاں سب کے مجسمے لگائے جا سکتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں، یعنی کچھ نہیں ہوتا، فضول مت سوچو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر عالمی صہیونیت کے پھینکے گئے پتوں کو سمجھنے والا اہل علم اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بمفٹ لاہور کیوں آیا۔ دیکھیے، بمفٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جس دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان کی طرح ایک مکمل کسرہ ہوگا، جس کے جسم پر عورت کی طرح تھن بھی ہوں گے۔ لیکن یہ تصویر صہیونیت نے یہودیت میں ترمیم کر کے خود پھیلائی اور اسے اپنا خدا متعارف کروا کے پوری دنیا میں پروموٹ کروایا۔ یاد رہے، اصل یہود قوم بھی صہیونیوں پر لعنت بھیجتی ہے۔ صہیونیت دراصل یہودیت کا خارجی فرقہ ہے۔ لاہور میں اسے اتنے بڑے سائز کے ساتھ نصب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو صہیونیت سے آشنا کروایا جائے۔ آپ اسے ایک میٹھا زہر سمجھیں۔ پہلے گیمز، فلموں اور کارٹون کے ذریعے مسلمانوں کی نئی نسل کو صہیونیت سے آشنا کیا گیا اور اب حقیقی زندگی میں عین سب کے سامنے اسے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ مجھے پورا یقین ہے اسے بنانے اور نصب کروانے میں ضرور صہیونیوں کے لیے کام کرنے والی کوئی NGO یا کوئی سفارت خانہ ملوث ہوگا۔ اب اسے دیکھ کر مسلمانوں کے بچے سیلفیاں لیں گے، اسے ایک کارٹون سمجھیں گے، یہ اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر گوگل یوٹیوب پر پہلے سے موجود صہیونی مواد اور جعلی اسلامی قادیانی مواد کے شکنجے میں آ کر صہیونیت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اپنی نسل کو دجال سے خبردار ضرور کرنا ہے، دجال سے ڈرانا بھی ہے، لیکن یوں مجسمے لگا کر دجال کا آئیڈیل نہیں بننے دینا۔ بچوں کو اس کا شدائی نہیں بنانا۔ کل کو اس مجسمے کے کھلونے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے اور مسلمان بچے اسے اپنا دوست سمجھنے لگیں گے۔ پھر جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو انہیں دجال سے بالکل بھی ڈر نہیں لگے گا، بلکہ یہ تو دجال کو مکمل بھول جائیں گے۔ یعنی پھر جب اس دنیا پر دجال کا حقیقی ظہور ہوگا تو نئی نسل جو اس وقت جوان ہو کر ملک سنبھال چکی ہوگی، دجال کو دیکھ کر اسے اپنا دوست سمجھ کر اس کے مزید قریب بھاگیں گے، کیونکہ یہ تو ان کا بچپن کا پسندیدہ کھلونا بن چکا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دجال کی آمد کی اطلاع ملتے ہی جتنا ہو سکے اس سے دور بھاگنا اور پہاڑوں پر چلے جانا، ورنہ اپنا ایمان کھو کر اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ حرام کے یہ نطفے صہیونی بمفٹ کو ہمارے پاک ملک پاکستان میں مزید پھیلاتے جائیں، ہمیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو اس مجسمے کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن صہیونی فری میسن الومناٹی شیطانوں کا خدا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کے ساتھ سیلفیاں مت لو، بلکہ اس پر لعنت بھیج کر آگے نکل جاؤ اور دوسروں کو بھی اس شیطان کے بارے میں آگاہ کر کے نیکیاں کمانی ہیں۔ اور ہمیں حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ جتنا جلد ہو سکے اس شیطان کو لاہور میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔